أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بدعات و خرافات کا رواج ہے۔ باطل نظریات اور باطل عقائد پر لوگوں نے دین کا لیبل لگا کر کے اس کو لوگوں کے بیچ یا عوام میں اس طریقے سے عام کر دیا ہے کہ وہ بدعتیں، وہ خرافات آج اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ وہ دین کا حصہ لوگ اس کو سمجھنے لگے، جبکہ ہر وہ عمل جس کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا کہ یہ کام کیا جائے، اس بات کا تقاضا تھا کہ یہ کام کیا جائے، لیکن اس کے باوجود نہ تو آپ نے کیا اور نہ ہی امت کو کرنے کا حکم دیا، تو اب اس کا کرنا بدعت ہے اور نہ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تقاضا موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ یہ کام کیا جائے، لیکن پھر بھی آپ نے نہ تو کیا ہے
نہ ہی امت کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا کرنا، اب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کام کو کرنا بدعت ہے اور نہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو ہم نے بتلایا کہ ہمارے سماج میں بدعات و خرافات کا رواج ہے، لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس جشن کو نہیں مناتے ان کو لوگ ابلیس تک کہہ ڈالتے ہیں، ہے نا۔ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کو چھوڑ کر کے سارے لوگ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ یہ کتنی جاہلانہ بات ہے، اور دین کا کوئی بھی مسئلہ قیاس پر جو ہے نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ اس کو عقل پر پرکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے، یہی تو ہے حدیث میں نا، موزے کے اوپر مسح کیا جائے، لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ دھول اور مٹی تو نیچے لگتی ہے۔ عقل ہماری کہتی ہے کہ نیچے کرنا چاہیے کیونکہ مٹی اور دھول نیچے لگتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا حکم دیا کہ اوپر مسح کیا جائے۔ تو اگر دین کو عقل پر پرکھا جائے، سنت رسول کو چھوڑ کر کے عقل پر اس کو تولا جائے، تو پھر وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بھائی سنت یہی ہے اور حدیث رسول یہی ہے، مصطفیٰ کا فرمان یہی ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے، اور ہماری عقل کہتی ہے کہ نیچے کیا جائے۔ تو آپ بتلائیں اپنی عقل کو مانیں گے، قیاس کو مانیں گے، یا پھر مصطفیٰ کے فرمان کو مانیں گے؟ بولیے کس کو مانیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عقل دیا، دماغ دی ہے، سوچنے سمجھنے کا جو ہے طریقہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو دیا، خود آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے غالباً علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین اگر عقل و قیاس پر ہوتا، اگر دین کی بنیاد رائے عقل اور قیاس پر ہوتا تو آج دین کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ حدیث انہوں نے ذکر کی کہ اللہ کے رسول نے موزے پر حکم اوپر مسح کرنے کا حکم دیا، ہماری عقل کہتی کہ نیچے مسح کی، اور اسی حدیث کے بنیاد پر کئی لوگ گمراہ بھی ہو گئے اپنی عقل کا استعمال کر کے کہ بھئی اوپر کا حکم ہے، ہماری عقل کہتے نیچے کیا جائے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ انکار حدیث کریں، منکر حدیث ہو گئے وہ لوگ، حدیث کا انکار کر بیٹھے، سمجھ گئے؟ تو دین کو عقل پر تولا نہیں جا سکتا ہے۔ تو وہ بدعت کون سی ہے جو ہم بتلانے جا رہے ہیں؟ وہ ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ابھی 12 تاریخ کو، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو لوگوں نے جشن منایا تھا، اور اس جشن میں یہ باتیں بھی کہی گئی کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ آدمی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، آپ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے۔ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ حکمراں نہیں ہیں کہ آپ اس کو ذلیل و رسوا کریں۔ ہم نہیں منا رہے، آپ منا رہے، منائیے، ہم آپ کو غلط کہہ رہے ہیں تو بتلائیے، ہے نا۔ آپ ہمیں ابلیس سے مشابہت دے رہے ہیں، ہم ابلیس ہیں، ہم ابلیس دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے ابلیسیت کا کام تو تم کر رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، روح ڈالی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اور کیا دلیل کیا دی اس نے، ہے نا؟ قرآن پڑھیے، یہ چیز ملے گی آپ کو قرآن حکیم میں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو باقاعدہ بیان کیا ہے،
اس نے دلیل کیا دی تھی؟ دلیل یہ دی تھی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، تو نے مجھے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم کہاں مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ آگ اور مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، مٹی اوپر پھینکو گے تو نیچے آئے گی، آگ نیچے جلاؤ گے اوپر جائے گی، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ میں افضل ہوں، حضرت آدم مٹی سے بنے یہ مفضول ہیں، اس لیے میں افضل ہوں، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ اس نے عقل لگائی تھی، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا تھا۔ فَخْرُجْ، نکل جا تو یہاں سے، اِنَّكَ رَجِيم، کیونکہ تم مردود ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جو ہے دربار سے دھتکار دیا تھا اور جو ہے بھگا دیا تھا، پھٹکار لگائی تھی، قیامت تک جو ہے اس پر لعنتیں رہیں گے اللہ رب العالمین کی، اور جو بھی اس کے پیروکار ہوں گے، جو بھی اپنی عقل کا استعمال کریں گے دینی معاملات میں، وہ لوگ بھی اسی کے مشابہ ہو جائیں گے۔ ہم نے کچھ باتیں پچھلے جمعے میں بیان کی تھیں، ہے نا، بیان کی تھیں، یاد ہوں گی لوگوں کو۔ آج سنیے، ہم بھی منائیں گے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہیں کوئی انسان ثبوت تو دکھائے، کہیں پر کوئی ثبوت تو دکھے۔ یہ بتلاؤ کہ وہ دور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہو، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جو صدی ہے میری صدی ہے، میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ کس کا ہے؟ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا دور ہے۔ ان دوروں میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پوری دیکھ لیجئے، اور پھر صحابہ کرام کا دور دیکھ لیجئے، تابعین کا دور دیکھ لیجئے، یہ جو بہتر زمانے ہیں، ان بہتر زمانوں میں اگر کسی صحابی نے، کسی تابعی نے اگر ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو تو ہم منانے کے لیے تیار ہیں، ہم منائیں گے۔ لا بھائی دلیل لا، میں تو دلیل سے آگے، اس کے آگے کوئی گفتگو نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ اللہ نے بیان کیا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ دعویٰ تم کر رہے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے، دلیل لے کر کے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ دلیل دیجئے، اس بات پر دلیل تو دیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہے نا۔ اللہ نے بھی دلیل مانگی، دلیل دکھاؤ، ہے نا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اپنے آخری ایام میں بیان کی تھیں۔ لوگوں سن لو، میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان پر عمل کرو گے تو لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا چیز ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت، میرا طریقہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیزیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول دے کر کے گئے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لے گا، اس پر عمل کرے گا، تو پھر وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں ملی نا، 40 سال میں، اور آپ کی کل زندگی کتنی؟ 63 سال۔ 10 سال اللہ کے نبی نے کہاں گزارے ہیں؟ مدینہ کے اندر۔ 13 سال نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یعنی نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اس 13 سالہ مدت میں ہمیں کوئی یہ دکھلائے، یہ مہینہ تو آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟
13 سال، ہر سال آتا نا یہ مہینہ، 13 سال اللہ کے رسول اس دنیا جو ہے نبوت کے بعد جو ہے مکہ کے اندر رہے ہیں۔ 13 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ہمیں کوئی دکھلا دے کہ اللہ کے رسول نے اپنا ولادت کا جشن منایا ہو، صحابہ حکم دیا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ہے نا؟ بولیے آپ مانیں گے؟ کہیں کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اور پھر 13 سال کے بعد 10 سال آپ نے کہاں گزارے ہیں؟ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے آپ؟ مدینہ، کیونکہ مکہ والوں نے مجبور کر دیا تھا مکہ چھوڑنے پر، آپ چلے گئے تھے۔ وہاں سے جو ہے وہ مرکز وہاں بن گیا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر رسول مبارک قبر بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا؟ تو 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ کے اندر زندگی گزاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس 10 سالہ زندگی میں کوئی ایک مرتبہ بھی یہ دکھلا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ولادت کا جو ہے حکم دیا ہو یا خود منایا ہو جشن ولادت، تو ہم جو ہے اس کو کرنے کے لیے تیار، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ومن یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے جھگڑے اختلافات دیکھے گا، لوگ کیا کریں گے، کیا کیا باتیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کریں گے، بہت سارے اختلافات وہ انسان دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کر لینا، ہے نا؟ مضبوطی سے اس کو وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو دانت ہے نا مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کا یہ معنی ہے وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لینا۔ کس کے سنت کو، کس کے طریقے کو؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، انا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے اور خلفاء الراشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے اس کو تھام لینا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرنا دین کے اندر، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز دین کے اندر وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ تم کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ یہ ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے نا، ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے یہ چیز کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک انسان کو لے جائے گی۔ اور سن لو، جو لوگ دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، دین کا اس کو حصہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، لوگوں کو جام پلا رہا ہوں گا، اللہ رب العالمین سے دعا کری کہ مولا کریم قیامت کے دن روز بروز حشر جو ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، ہے نا؟ یہ دعا بھی کریں کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے، اور جس کو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب، اس کا بیڑا پار ہے، اب وہ کامیاب ہو گیا۔ مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جام کوثر پلا رہا ہوں گا، ابو بکر بھی موجود ہوں گے، حضرت عمر فاروق بھی ہوں گے، ہے نا؟ جام کوثر میں اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ اتنے میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ وضو کرتے تھے نا، تو وضو جب کریں گے نا تو قیامت کے دن جتنا جہاں جہاں پانی لگتا ہے نا وہ سب چمکے گا، چمکے گا، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ وہ قریب جب آئیں گے تو فرشتے ان کو پیچھے بھگا دیں گے، چلو۔ اللہ کے رسول جب یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتی امتی، فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو مشتاق آنے دو، میں اپنے ہاتھ مبارک ہاتھوں سے ان کو جام پلاؤں گا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے انتقال کے بعد، انتقال کہہ دو تب بھی مصیبت، وفات کہہ دو تب بھی مصیبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ امت میں سب سے افضل انسان ہے۔ حدیث آتی توفی رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بخاری پڑھی ہے، اس میں موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے موت کا لفظ استعمال مت کرنا، وہ لوگ بھی حدیث بھی پڑھ لیں اور قرآن بھی پڑھ لیں، اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا. خیر میں ادھر نہیں جا رہا، یہ بات دوسری ہے. ہاں، فرشتوں سے اللہ کے نبی کے کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ، ان کو آنے دو. کہا نا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھی. اس کو یہ لوگ دین کا حصہ سمجھ رہے تھے. جب یہ اللہ کے نبی سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ہٹ جاؤ جس نے میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا ہو، میرے دین کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی ہو، ان کو لے جاؤ، میری نظروں سے دور کر دو. سحقن سحقن لمن غیر آبادی. اب وہ لوگ سمجھیں جو ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. اپنی سالگرہ نہیں منا سکتے، اپنا برتھ ڈے لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں نا، مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہودیوں کا ایک کام ہے، یہودیوں کا کام ہے نا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، نقش قدم پر چلو گے. یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائیں، لا دخل تو تم لوگ ان کی اتباع میں اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے. اور اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم لوگ بھی اپنی ماں سے زنا کر بیٹھو گے، ہے نا. اسی لیے یہودیوں کی، یہود و نصارہ کی مخالفت ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ان کی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اس لیے یہ سالگرہ، یہ جنم دن، یہ برتھ ڈے جس کو بولتے ہیں، آج میرے بچے کا جو ہے برتھ ڈے ہے، آج میرے بچے کا جنم دن ہے نا، یہ کیا ہے؟ کیا رسمیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں، ہے نا. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ ولادت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن کوئی بھی انسان نہیں دکھا سکتا ہے کہ جو ہے آپ نے منایا ہو یا آپ نے امت کو حکم دیا ہو، کوئی بھی کہیں پر بھی نہیں دکھا سکتا. اور ہم نے یہ چیز بھی بیان کی تھی کیا کہ 4 خلیفہ مشہور ہیں، 4 خلیفہ مشہور ہیں. سمجھ رہے کون؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی خلافت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا. دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی نہیں. کوئی دکھائے ہم ماننے کے لیے تیار. تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر دیکھا جائے تو 5ویں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو محدثین کرام جو ہے 5ویں خلیفہ اور 6ٹھے خلیفہ کا نام جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے بعد میں پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی نام جو ہے لوگ خلیفہ ہی میں شمار کرتے. بڑے متقی، پرہیزگار، عبادت گزار انسان تھے، ہے نا. انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، تو ہم کیوں منائیں؟ ہم کیوں منائیں، ہے نا. ہم نے بتلایا 13 سال مکہ میں رہے، کوئی نہیں دکھا سکتا. 10 سال مدینہ میں رہے، کوئی اگر دکھلا دے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اب یہ بدعت آئی پھر کہاں سے ہے؟ یہ بھی تو ہے. نوٹ کر لیں، لکھ لیں، لکھیں. ایک اربل کا بادشاہ تھا جس کا نام جو ہے ایک لمبا نام ہے، لیکن اس کو مختصر یہ کہ ملک مظفر الدین. ملک مظفر الدین 7ویں صدی ہجری میں، 7ویں صدی یعنی اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے 14 کے نہیں 700 صدیاں گزر گئی ہیں. اس کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اس بدعت کا ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ جو ہے کون ہے؟ ملک مظفر الدین ہے. ملک مظفر الدین ہے. اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا ہے. اور علماء کرام کو اس دور میں جو اس کے ٹٹو علماء کرام تھے
ہے نا، جن کو جو ہے اس بات کی بھی تمیز نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو بادشاہ کے چاٹوکار ہوا کرتے ہیں وہ لوگ اسی سے ملے جلے ہوئے تھے، اس نے جو ہے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی مناؤ کیونکہ پیسہ ملے گا نا بادشاہ سے، جیسے آج کے دور میں حکومت چل رہی ہے نا، کہ اگر ان کی والی کرو گے کتنا بھی سچ ہو، آپ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ بھی ان کے جھوٹ میں ہاں ملاتے چلے جاؤ گے تو کہیں گے بہت اچھا انسان، جہاں آپ نے سچ بیان کر دیا چاہے آپ انہی کے میں سے ہوں انہی میں سے ہوں، لیکن اگر آپ نے سچائی بیان کر دی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام برا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے بھی یہی کام کیا ہے نا۔ تو 700 صدیاں گزر جانے کے بعد سب سے پہلے جس انسان نے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا اس کا نام ہے ملک مظفر الدین۔ اس نے سب 700 صدیاں آپ جوڑیے گا، 700 صدیاں، 700 سال گزر گئے ہیں، 1-2 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے، 7ویں صدی میں ایجاد ہوئی یہ بدعت، یعنی 700 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ نہ تو اس دور میں صحابہ تھے، نہ تابعین تھے، نہ تبا تابعین تھے، نہ کوئی نہیں تھا، اور نہ وہ مبارک زمانہ تھا جس میں صحابہ کرام موجود تھے، کوئی نہیں تھا، 700 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ اب بتلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 700 سال بعد جو چیز ایجاد کی جائے وہ دین کا حصہ بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، اور کہیں بھی اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ 700 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے، اور کوئی اگر کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تھی تو وہ بھی ہمیں دکھلائے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کام سے روک دیں ہم اس سے رکنے کے لیے تیار ہیں، بس صرف دلیل کی بات ہے۔ تو 700 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے بعد یہ بدعت ملک مظفر الدین نے جو اربل کا بادشاہ تھا اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ اور دین کب پورا ہوا تھا؟ دین کب پورا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں دین پورا ہو گیا تھا، اب دین پورا ہو جانے کے 700 سال بعد اگر کوئی چیز ایجاد کی جائے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے تو پھر کیا کہلائے گی؟ بدعت تو کہلائے گی، بدعت ہوگی نا۔ اور وہ قرآن کی آیت بھی پڑھیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص دوسرے شریعت کو اختیار کرے گا، دوسری چیزوں کو دین سمجھے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، کوئی بھی ہم ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ عمل کرو گے تو پھر آخرت میں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور وہ آیت بھی یاد کیجئے ہے نا، قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کی ہدایت واضح ہو گئی، وہ جان گیا ہے کہ یہ بدعت ہے نا، اور یہ مسلمانوں کا یا مومنوں کا یا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کام کو کر رہا ہے، جاننے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد اگر جو ہے وہ اس چیز کو کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو اسی کی طرف موڑ دیں گے، پھیر دیں گے جس طرف وہ گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہم جہنم کے اندر جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جو ہے ٹھہرنے کا ایک بہت بری یعنی انجام بہت ہی بری چیز ہے، وہ جہنم بہت بری چیز ہے، اس میں اس انسان کو پھینک دیا جائے گا۔ کون سے انسان کو؟ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، اس کو، ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین خدا کے 2 ہی اصول،
دین خدا کے دو ہی اصول، حکم الہی، حکم رسول، ہے نا۔ اللہ کا حکم مان لیجئے اور مدینے والے کا فرمان مان لیجئے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں پہلے اس کو جانچ لیں، قرآن میں عرش والے نے اس کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے، مصطفیٰ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو کام کتنا ہی مبارک کیوں نہ ہو، ہم اس کام کو کبھی بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بدعت جو ہے، جس کو ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، لوگ جشن مناتے ہیں جس میں اس ولادت نبوی کا نہ تو نبی کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ہے 23 سالہ زندگی میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں، نہ ہی خلفائے راشدین کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں، نہ ائمہ کرام جو 4 مشہور ائمہ ہیں انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں کیا ہے۔ جب انہوں نے بھی نہیں کیا ہے، بھائی ہم امام حنیفہ کو مثال کے طور پر ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہے نا، تو انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں کیا، آپ ان کی بھی اصلاح کر لیں۔ امام شافعی کو جو مانتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں کیا، آپ ان کی بات مان لیں۔ امام احمد ابن حنبل ہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا، آپ ان کی بات مان لیجئے۔ لیکن اماموں کے امام کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے گی تو ان اماموں کی بھی بات چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اماموں کے امام وہاں دیکھیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا نہ تو بتایا ہے تو پھر ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی خلاصہ کلام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بدعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے انتقال کے 700 سال کے بعد ملک مظفر الدین نے اس بدعت کا ایجاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو باتیں بیان کی ہیں، مولا کریم ہمیں بھی سمجھنے کی اور سامعین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم کہنے میں جو لغزشیں ہو گئی ہیں مولا کریم ان لغزشوں کو معاف فرما دینا۔ الہ العالمین ہم سب تیرے گنہگار و خطاکار بندے ہیں، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار و پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو لوگ تیرے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین مسجدوں کے درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ اس ظالم حکومت سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اٹھانا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ قوموا للصلاۃ۔